شرعی احکامات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کہتے ہیں تو اس کا شمار بھی وحی میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسی قرآن پاک میں جب آپ سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی نہیں کہتے سوائے اس کے جو ہم نے ان پر حکم کیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قرآن پاک بھی وہی بتائیں گے جو اللہ نے بتایا، اور جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیں گے جو شرعی احکامات ہوں گے، شریعت سے اسلام کی متعلق ہوں گے، یہ احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں دے سکتے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی. وحی کے اقسام میں سب سے افضل ترین وحی کی قسم جو جبرائیل علیہ السلام قرآن جس شکل میں لاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرعی احکامات امت کو دیتے تھے تو وہ احکامات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ وحی کر دیتے تھے. تو یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہم کو حکم ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی، کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی چونکہ خود سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں تو لہٰذا نبی کا حکم بھی دراصل میرا ہی حکم ہے. فرق کیا ہے؟ میں نے میرے ایک حکم کو قرآن کی وحی کی شکل میں نازل کیا اور ایک حکم میں نے نبی کی زبان کے ذریعے سے احادیث کی شکل میں ان کے دل میں ڈال دیا، اور وہ شرعی حکم دیتے ہیں. شریعت میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت نہیں کر سکتے. سورہ حقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 45 46، اگر میرے نبی بھی شریعت میں کوئی رد و بدل کی کوشش کریں گے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر ان کی شاہرگ کو کاٹ دیں گے، بولے اللہ تعالیٰ. یعنی شریعت میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. مہر اس کا حق ہے. ہمارے پاس انڈیا میں میڈ ان انڈیا کانسیپٹ میں کیا ہوتا، بچی کے اماں بابا ڈیسائیڈ کرتے، بچی کو معلوم ہی نہیں رہتا مہر کیا ہے. اس کو مہر کی کوئی تعلیم ہی نہیں معلوم. مہر خالص صرف وہ بچی کا حق ہے اور کسی کا بھی حق نہیں ہے. نہ بچی کے اماں کا وہ پیسے پہ حق ہے، نہ بچی کے باپ کا حق ہے، نہ بھائیوں کا حق ہے، نہ شوہر کا حق ہے. بچی جب وہ مہر کا پیسہ لے لے گی، وہ پیسہ چاہے اپنے ماں کو دے دے، باپ کو دے دے، بھائیوں میں بانٹ دے، بھانجے بھتیجوں میں بانٹ دے، کپڑے خرید لے، سونا خرید لے، یا واپس شوہر کو کوئی چیز خرید کے گفٹ کر دے. یہ ٹوٹل 100% مہر کا اختیار صرف دلہن کا ہے، وہ بچی کا ہے. طے کون کریں گے مہر کی رقم؟ بچی کرے گی. اگر بچی کے ماں باپ کر رہے ہیں، اسلام رکایا نہیں اس سے، لیکن بچی کو معلوم ہی نہیں رکھنا جو چیز اس کا اصل حق ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، غیر سنت طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 28 فروری 2021 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں. قاری عبدالرحمن. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی معبود ہی نہیں، وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں رکھ سکتے مگر جس قدر اللہ چاہے۔ اسی کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں، وہ بڑا اعلیٰ مرتبہ اور جلیل و قدر والا ہے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا پھر خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج IREF پر جناب عمران سے سوالات اور جوابات کا سیشن رہے گا، کیونکہ بہت دنوں سے سامعین کا اصرار تھا کہ سوال اور جواب کی مجلس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگ انگلش اور اردو میں آپ کی سہولت سے کوشچنز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹاپک پر کر سکتے ہیں۔ ایک سوال بھائیوں کی جانب سے مائک پر لیا جائے گا اور ایک سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ سوال کرنے والے بھائی یا بہن کو اپنا نام اور پیشہ یعنی نیم اینڈ پروفیشن بتانا ہوگا تاکہ جناب عمران کو جواب دینے میں سہولت ہو۔ آئیے اب ہم پہلا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگ ہمارے سوالات و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بشارت ہے، میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں۔ سوال کا موقع دینے کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔
میرا سوال داڑھی کے متعلق ہے. جی کچھ پوائنٹس ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. جی بہت سارے لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑنے کا حکم فرمایا, کل لکھا ہے, یعنی داڑھی بالکل چھوڑو. تو اس میں اس کی لینتھ کتنی ہوگی, لمبائی کتنی ہوگی. جب بعض لوگ چھوڑتے ہیں تو گاڑی پہ جا رہے ہیں تو لہراتی ہے, اور جی اللہ معاف کرے بعض لوگ اس کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں. جی تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایک مشت رکھ سکتی ہیں, ایک مشت کی اجازت ہے جس کے اندر جی. اللہ کے نمبر کاٹتے تھے بول کے روایت پیش کرتے ہیں. جی تو اس میں طریقہ کیا ہے. دوسرا, اس کو بنانے اور سنوارنے کا حکم کیا ہے. جی ماشاء مثال کے اللہ. طور پہ اس میں جو کلرنگ وہ کرتے ہیں, جی. جیسا کالا کلر لگانا منع ہے. جی تو اس میں ایک عالم صاحب نے کہا کہ 40 سال کی عمر اگر کسی کی کم ہے تو اس سے پہلے کالا کلر لگا سکتے ہیں, 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. اور اس میں اسٹریٹنگ وغیرہ کرنا, بنانے سوال. جی تیسرا ہے کتنا حصہ داڑھی کے اندر آتا ہے. کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو سائڈ کے کانوں کی لو کے ہیں تو وہ کہاں تک آتا ہے. جی. بعض لوگ داڑھی کی خطاطی کرتے ہیں کلوں کے اوپر جو بال ہے جی. گردن کے نیچے کے ہے. چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے اپنے چہرے کو کچھ بال اگر کٹ کر لیا, داڑھی کے کمی زیادتی کر لیا, کسی گھنگروا لے ہیں وغیرہ, تو کیا گناہ ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی کے متعلق سوال کیا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ داڑھی کے اوپر جو شرعی حکم ہے وہ دراصل قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ داڑھی وغیرہ کے جو بال کو سنوارنے کے لیے ترشواتے ہیں, ٹرمنگ کرتے ہیں, تو کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے. تیسرا یہ کہ اس کو کلرنگ کر سکتے ہیں یا نہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ 40 سال سے کم عمر کے ہیں تو بلیک کلر استعمال کر سکتے ہیں, کالا رنگ استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ 40 سال سے بڑھ گئے تو یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ میں پھر داڑھی کی شرعی حیثیت سے کہاں سے کہاں تک کے بالوں کو داڑھی میں شمار کیا جائے گا, یعنی کہ کان کی لو کے پاس سے یا کہاں سے جو ہے بالوں کو داڑھی میں شمار کیا جائے گا. جہاں تک شرعی حکم ہے اس کا, اس میں قرآن پاک میں پوری اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو کہیں بھی قرآن کی آیتوں سے داڑھی چھوڑنے کا حکم نہیں آیا ہے. جس طرح آپ کو نماز کے پڑھنے کا حکم ہے, روزہ رکھنے کا, قرآن کی آیتوں سے داڑھی کے چھوڑنے کا حکم نہیں ملتا. داڑھی کا لفظ پوری قرآن میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 98 کے آس پاس اللہ نے فرمایا, اس واقعے کا ذکر کیا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس آئے, طور کے پہاڑ سے واپس آئے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی امت کے جاہل کمبخت جو ہے نافرمان ایک بچھڑے کو, ایک گائے کے بچے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ, اس کی عبادت شروع کر دیے, تو وہ بڑے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ناراض ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے داڑھی کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا. تو بھائی نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے, میرے داڑھی کے بالوں کو چھوڑ دیجئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا. یعنی کہ یہاں پر ایک جگہ قرآن میں داڑھی کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ یقیناً جہاں تک قرآن کی آیتوں کا تعلق ہے, وحی کی جو قسمیں علماء نے ہم کو بتائی ہیں اس میں سب سے افضل قسم قرآن کی آیتوں کا نزول ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے, یہ سب سے افضل ترین وحی ہے. شرعی احکامات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کہتے ہیں تو اس کا شمار بھی وحی میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ اسی قرآن پاک میں جب آپ سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی نہیں کہتے سوائے اس کے جو ہم نے ان پر حکم کیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قرآن پاک بھی وہی بتائیں گے جو اللہ نے بتایا, اور جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیں گے جو شرعی احکامات ہوں گے, شریعت سے اسلام کی متعلق ہوں گے, یہ احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں دے سکتے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی. وحی کے اقسام میں سب سے افضل ترین وحی کی قسم جو جبرائیل علیہ السلام قرآن جس شکل میں لاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرعی احکامات امت کو دیتے تھے تو وہ احکامات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ وحی کر دیتے تھے. تو یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہم کو حکم ملتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی.
کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی چونکہ خود سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں تو لہٰذا نبی کا حکم بھی دراصل میرا ہی حکم ہے. فرق کیا ہے؟ میں نے میرے ایک حکم کو قرآن کی وحی کی شکل میں نازل کیا اور ایک حکم میں نے نبی کی زبان کے ذریعے سے احادیث کی شکل میں ان کے دل میں ڈال دیا اور وہ شرعی حکم دیتے ہیں. شریعت میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت نہیں کر سکتے. سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 45 46 اگر میرے نبی بھی شریعت میں کوئی رد و بدل کی کوشش کریں گے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر ان کی شاہرگ کو کاٹ دیں گے بولے اللہ تعالیٰ. یعنی شریعت میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا شریعت اللہ کی طرف سے ہوئی. قرآن کی آیتیں واضح طور پہ. تو اب اگر کوئی جاہل یہ بحث کر رہا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے, تو قرآن میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. قرآن میں تو تیرے مرنے کے بعد تجھے دفن کیسا کرنا نہیں ہے, قرآن میں نکاح کیسا کرنا نہیں ہے, قرآن میں کئی اور چیزیں نہیں ہیں. یہ کہاں سے ملے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملے. سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا میرے نبی جو تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ بولے اللہ تعالیٰ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اے میرے نبی آخری فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں, اور جب آپ ان کے درمیان فیصلہ سنا دیں تو یہ فیصلے پر مطمئن ہو کر اسے قبول کر لیں. یعنی اگر مطمئن بھی نہیں ہوئے زبردستی کے قبول کریں تب بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ تمہید میں نے جواب سے پہلے کیوں باندھی تاکہ ان جاہلوں کو اس کا جواب مل جائے جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو نہیں ہے. تو قرآن میں تو نہیں ہے کا مطلب وہ شریعت کے باہر نہیں ہوگا. اگر نبی کے حکم سے آ رہا احادیث سے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ کو حکم دے رہے ہیں اور صحابی بول رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو آپ بول رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے نا. کیا ہوتا اس کے بعد؟ گلا کاٹ دیا جاتا, کیونکہ نبی کی نافرمانی اتنی واضح طور پہ کرنے والا تو منافق ہے یا مرتد ہے پھر وہ. تو یہ دو چیزیں پہلے کلیئر ہو جائیے. جو داڑھی کا حکم آیا وہ احادیث پاک میں آیا. جو حدیث پاک صحیح بخاری جلد نمبر 7 بک آف ڈریس والیوم نمبر 7, حکم کیا ہے؟ اپنے داڑھی کے بال چھوڑ دو اور مونچھ ترشوا دو. یہ احادیث کے الفاظ ہیں, داڑھی کے بال چھوڑو اور مونچھ کو ترشوا دو. اب اس حدیث کی بنیاد کے اوپر اختلاف ہوا کہ کتنی چھوڑنی چاہیے داڑھی کی لینتھ کیا ہونی چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے ماشاءاللہ, اور کافی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت میں رہے ہیں, مخصوص تربیت میں رہے ہیں. ان مخصوص صحابہ میں سے تھے جس کو مخصوص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تربیت دیا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ ان صحابہ میں سے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے, انہوں نے داڑھی کے بال حج کے موقع پر کٹا لیے تھے. اس واقعے کی بنیاد پر بعض لوگ اس کے اندر یہ بتاتے کہ نہیں عبداللہ ابن عمر جو کیے وہ شریعت نہیں ہو سکتی. تو اب سوال یہ اٹھتا کہ تو پھر کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شریعت توڑ کے کام کرے؟ اور اگر انہوں شریعت توڑ رہے تھے تو صحابہ کی موجودگی میں اگر وہ عمل کر رہے ہیں اور وہ شریعت ٹوٹنے والا عمل ہے تو یقیناً کوئی صحابہ ان کو ٹوک دیتے تھے, کیونکہ صحابہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کی اتنی واضح سنت حکم پر کوئی بدعملی کرے تو باقی کے صحابہ امیڈیٹ ٹوک دیتے تھے. تو ان کو کسی نے ٹوکا اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہم کو. دوسرا بعض لوگوں کا کہنا ہے نہیں وہ جب حج پہ جا رہے تھے تبھی کیے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے بتایا کہ نہیں حج پہ جاتے وقت نہیں کیے, جب کیے اس وقت حج پر جا رہے تھے. دو میں فرق ہو گیا. حج پر جا رہے ہیں تو کر کے گئے نہیں, کرے اور اسی وقت حج پہ بھی گئے, تو اس کا حج کے جانے کے وقت کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں کرے تھے اور پھر اس وقت حج کا موقع ہے, حج کو چلے گئے انہوں. تو یہ ایک اس کی تشریح ہوگی, کیونکہ کہیں بھی ریزننگ جتنے لوگ بول رہے ہیں حج پہ گئے وقت کرے, یہ ان کی اپنی سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی تشریح حدیث میں نہیں آئی. یا عبداللہ بن عمر خود نہیں بولے کہ میں حج پہ جا رہا تھا تو میں ایسا کرا. اگر حج پہ جا رہے تھے اور ایک مخصوص عمل کرے تو پھر وہ مخصوص عمل کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونا کہ حج کے ایک رکن میں سے ہے یا کوئی اس کا تعلق ہے, تو ویسا بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا. اب یہ مسئلہ جب تھوڑا سا طول پکڑا کہ بھائی داڑھی کتنی ہونی چاہیے اصل, تو اس میں مسئلہ یہ آیا, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, یہ دونوں اکابر علماء ہیں اپنے اپنے مقام کے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دونوں کے خبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی جو ہے تعلیمات سے امت کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے. اس کے پہلے کہ دونوں کے اختلاف کی بات بتاؤں, ایک آپ لوگوں کے لیے نصیحت, شرعی نصیحت. نصیحت کیا ہے؟ بعض معاملات اسلام میں
جب اختلاف کے ہوتے تو اختلاف کی دو شکلیں ہوتی. ایک اختلاف کی شکل ہوتی ایک پورے دلیل پر رہتا, دوسرا بغیر دلیل کے رہتا. مثال کے طور پہ برتھ ڈے کرنا یا نہیں کرنا, ایک کے پاس بالکل دلیل نہیں ہے کرنے کی, دوسرے کے پاس پوری دلیل ہے کہ کوئی ایسی چیز ثابت ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یا ائمہ اکرام کے زمانے میں یا تبع تابعین اور تابعین کے زمانے میں. تو دلیل اور بے دلیل, تو یہ اختلاف الگ ہو گیا. اب اس میں کیا ہے, بالکل کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ کا معاملہ ہے. ایک بالکل دلیل پہ ہے, ایک بالکل دلیل پہ ہے ہی نہیں. ایک مسئلہ ہوتا جس میں ایسا اختلاف ہوتا کہ دلیل رہتی, اسی کی سمجھ کے دو نظریات ہوتے. سمجھ رہے ہیں آپ, اس کو سمجھنے کے دو نظریات ہوتے. ایسا ایک واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیش آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو کہا تھا کہ میرے پاس تم لوگ عصر تک پہنچ جانا, عصر کی نماز میرے پاس آ کر پڑھنا, یعنی سفر کرو اور عصر میں جہاں پر ہوں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور وہاں پر عصر ادا کرو. جب صحابہ کا وہ قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو راستے میں کیا ہو گیا, ان کو راستے میں عصر کا وقت ختم ہوتا ہوا اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہوا دکھا. تو صحابہ کے ایک گروپ نے کہا کہ بھائی عصر فرض ہے, یہ فرض نماز ہے. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندازہ لگائے کہ ہم لوگ مغرب تک پہنچ جائیں گے وہاں پہ. دوسرا گروہ یہ بولا کہ بے شک سوچ صحیح ہے, لیکن چونکہ نبی کا حکم ہے تو ہم نبی کے حکم کے مطابق وہیں جائیں گے اور جا کر وہیں پر عصر پڑھیں گے چاہے عشاء کا وقت کیوں نہ آ جائے. یعنی عصر کا وقت ٹل بھی گیا تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور وہیں پر جا کر نماز پڑھیں گے. دوسرے نے کیا کہا, نہیں بھائی فرض معاملہ ہے, اللہ کا حکم ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرو, تو ہم پہلے ادا کر لیں گے نماز. تو اس صحابہ کا ایک گروہ کیا ادا کر دیا وقت پر نماز, دوسرا گروہ وہاں جا کر ادا کیا. اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری یہ ہم کو بشارت دی, خوشخبری دی اس امت کو, اور یہ امت کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. کہا کہ جب تم ایک ہی بات کو سمجھنے میں اختلاف کر لو, خالی سمجھنے کا اختلاف ہوا, دلیل ہے, دلیل کی سمجھ میں اختلاف ہوا, جس نے صحیح اس کا کنکلوژن نکالا, جس نے صحیح اس کا نتیجہ نکالا, اللہ اس کو 2 اجر دیں گے. بولے جس نے غلطی کر دی اس میں تب بھی اس کو 1 اجر ملے گا, کیونکہ نافرمانی نیت میں نہیں ہے, اس کے پاس بھی دلیل ہے, دلیل کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا, واضح طور پہ اس دلیل کو نہیں سمجھ سکا وہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا, اختلاف کے 2 معنی کیا ہو گئے, اس کو بولتے اجتہاد. اجتہاد یہ کیا ہو گیا, جو سمجھ والے اکابر علماء ہوں گے یہ لوگ کوئی حدیث کے معاملے میں اجتہاد کریں گے, آپ اور میں کیا کریں گے, دونوں علماء کے دلائل کو اسٹڈی کریں گے. کرنے کے بعد آپ کا دل جس کی دلیل پہ زیادہ مطمئن ہو آپ اس کی بات کو مانیں گے اور عمل کریں گے. اور جب اجتہاد والا اختلاف ہوتا تو کوئی ایک دوسرے کو غلط بولنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر کوئی بول رہا تو انہیں گناہ کر رہا. سمجھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ صحابہ کا گروہ 2 اس میں بٹ گیا, ایک وہی نماز پڑھے دوسرے, اب اس کے بعد جا کے صحابہ کا گروہ, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں جس نے غلطی کی اس کو 2 اجر, جس نے صحیح کیا 1 اجر. اب یہ نہیں تم تو غلط دکھ رہے ہم کو, نہیں تم صحیح نہیں دکھ رہے ہم کو. اب یہ جھگڑا کر ہی نہیں صحابہ, کہ صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ غلطی بھی کرے تو اجر ہے, تو وہ اختلاف کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی. تو جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ میں داڑھی کے مسئلے پر اجتہادی اختلاف ہوا تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے جو الفاظ لٹرل میننگ میں آ رہے ہیں, داڑھی چھوڑ دو اور مونچھ ترش ہوا ہو, تو میں جب اس فیلڈ میں آیا شروع میں اسی حدیث پر مکمل طور پہ داڑھی چھوڑ دینے کے اوپر اور مونچھ ترش ہونے پر عمل کرتا تھا. لیکن جب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اختلاف کا معلوم ہوا اور میں جب اسٹڈی کیا, میرا دل شیخ البانی سے زیادہ مطمئن ہوا. ہو سکتا کسی اور کا دل شیخ بن باز کے دلائل پہ مطمئن ہو. تو اب کوئی اگر داڑھی چھوڑ دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس نے دلائل دونوں طرف کے پڑھے ہیں, ورنہ پھر یہ تقلید ہو گئی, نہیں شیخ بن باز بول دیے, نہیں شیخ البانی بول دیے, یہ تقلید ہو گئی, پھر وہی اندھادھند تقلید ہو گئی, میں ان کو اچھا سمجھ رہا ہوں, میں ان کو اچھا سمجھ رہا ہوں. ویسا نہیں ہوگا. میرے لیے اہم کیا ہوگا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دونوں کو جب اسٹڈی کروں گا, اب میرا دل کس پہ مطمئن ہو رہا ہے, کیونکہ قیامت میں میرے کو اللہ کو جواب دینا ہے. تو پبلک کی خوشی میں کرا یا خود کو یہ پسند تھا تو کرا یا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بہتر حصہ سمجھا تھا. تو یہ آپ کو جائزہ لینا پڑے گا دونوں طرف کے دلائل کو پڑھ کے اسٹڈی کر کے. آپ 4 علماء سے نہیں 40,000 علماء سے پوچھو اس کو سمجھنے اطمینان کے لیے. جب مطمئن ہو جاؤ تو کسی ایک کے اوپر چلو, آگے چل کے پھر آپ کا دل دوسری طرف مطمئن ہوا تو پھر پلٹ جاؤ, اس طرف سے شروع ہو جاؤ. ماشاءاللہ گناہ تو دونوں طرف ہونے والا ہے ہی نہیں آپ کے لیے. تو جب
دلائل کی بات آئی تو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اکابر صحابہ کے دلائل پیش کیے جو داڑھی کو ایک مشت پر کاٹ لیتے تھے، جس میں خود ابو ہریرہ شامل ہے، عبداللہ ابن مسعود اس میں شامل ہے. یہ لوگ داڑھی ایک مشت پر کاٹ لیتے تھے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال چھاتی تک آتے تھے کرتے تھے، جتنے احادیث ہیں شیخ البانی نے کہا ہے پورے ضعیف حدیث ہیں، ایک بھی حدیث اس میں صحیح نہیں ہے. انہوں نے چیلنج دیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال یہاں تک آگے بول کے معلوم ہو گیا تو افضل سنت ہوگی سب سے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہمارے لیے. اور عبداللہ ابن عمر اتنی کھلی اختلاف کی حرکت کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا میرا یہ کوشچن ہے، سوال ہے کہ مجھے ایک ایسے صحابی کی سیرت کی دلیل لاؤ جس کی داڑھی ایک مجھ سے بڑی تھی. اس کے بعد ان کا نظریہ یہ تھا جو میں بہت مطمئن ہوا، ہم جب دوسروں کے سامنے اسلام کے عقیدے کی اور فقہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو کیا بول کر سمجھاتے ہیں ہم لوگ؟ ان کو یہ سمجھاتے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کیسا سمجھے اور عمل کرے وہ دیکھنا چاہیے. تو بخاری کی یہ حدیث داڑھی چھوڑ دو تو میں اس کو پہلے صحابہ پہ جا کے دیکھوں گا اللہ یہ حدیث کو کیسا سمجھے، ورنہ پھر میں وہی غلطی کر رہا ہوں جیسا دوسرے لوگ حدیث کو بغیر صحابہ کے لے رہے ہیں، اگر میں بھی وہی کر رہا ہوں فی الوقت. تو میں جب شیخ البانی کے یہ دلائل کو پڑھا میں مطمئن ہو گیا. اس کے بعد سے میں ایک مشتق کاٹنا شروع کرا. اب دوسری بات یہ ہے ہماری قوم کے اندر داڑھی پہ بہت بڑے جھگڑے ہیں، ٹکنے کے اوپر جھگڑے نہیں ہیں ہمارے پاس، جبکہ ٹکنے کے اوپر پہننا داڑھی سے سخت مسئلہ ہے اسلام کے اندر. اسلام میں آپ کوئی بھی مسئلے کو کون سا افضل کون سا اس کے بعد والا ہے سمجھنا ہے، غیر افضل ہے سمجھنا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہوتی معلوم ہے؟ ایک تو قرآن کا اگر حکم آ گیا وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا اب آپ کے واسطے. یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے حکم آ گیا اب آپ کو. احادیث میں حکم آ رہا تو احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ دو طریقے سے حکم بتاتے ہمارے کو. ایک حکم کیا ہوتا معلوم ہے؟ حکم دے دیتے جیسا داڑھی کے بال چھوڑو مجھ ترش ہوا. ایک حکم میں کیا ہوتا؟ حکم دیتے اور نافرمانی کرنے پر عذاب کیا دیا جائے گا بتاتے. داڑھی کو کاٹنے پر عذاب کیا ہے کہیں بھی نہیں بتایا گیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ٹکنے کے نیچے چھوڑنے پہ عذاب بتایا گیا. کیا عذاب بتایا گیا؟ کہ اگر کسی کا کپڑا ٹکنے کے نیچے لٹک رہا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے. اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء بتاتے ہیں کہ سوچو قیامت اتنا بھینکر دن ہے جہاں مجرموں کو اور متقین کو چھانٹ دیں گے اللہ تعالیٰ، جہنمی اور جنتی چھانٹ دیے جائیں گے. جہنم سے بچنے کی آخری امید کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتے بولے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ قربان ہو جائیں، انہوں نے ہمت کی اور جرأت مندی سے ایک سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ بالکل کبھی کوئی گناہ اور خطا آپ سے سرزد نہیں ہوا، بغیر رحمت کے آپ کے تو اعمال خود اتنے پیارے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا اے عائشہ میں بھی جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں جا سکتا. بولے کا مطلب الرحمن الرحیم کی جو ذات ہے، علماء بولتے کہ اندازہ کرو اگر الرحمن الرحیم کی ذات کسی سے مڑ جائے قیامت کے دن تو اب اس کو بچانے والا کون بچا؟ اب بچے ہی نہیں کوئی بھی. تو ٹکنے کے اوپر جو پہننا ہے وہ داڑھی سے بھی سخت مسئلہ ہے. داڑھی کے کاٹنے پر دلیل آ گئی کہ بھائی ایک مشتق صحابہ کی ہے. اب کبھی کبھار کوئی اس کے نیچے یا اوپر تھوڑا بہت آگے پیچھے چلے آتا، بولیں گے بھائی یہ تو غلط کر رہا، تو غیر سنت عمل کر رہا، یہ عمل صحیح نہیں ہے. لیکن اس کو شدت پسندی پہ اترنا، اس کو کافر بول دینا، تو جہنم میں جائیں گا بولنا، اس کی کوئی بھی دلیل قرآن حدیث اور علماء سے نہیں ملتی. ہاں جس نے داڑھی مکمل نکال دی اب انہیں کھلا بغاوت کا اعلان کرا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی چھوڑو بولے. اختلاف خالی کہیں میں ہے، دیکھو آپ اجتہادی اختلاف کہیں میں ہے، لینتھ کے اوپر ہے. مکمل نکالنے پہ تو شیعہ سنی میں بھی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی میں بھی اختلاف نہیں ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ داڑھی کے مکمل نکالنے پہ شیعہ اور سنی کا بھی اختلاف نہیں ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. صرف لینتھ کا مسئلہ بنا، کتنی چھوڑنا کتنی نہیں چھوڑنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اعتبار سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دلائل ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہے. تو میرا دل اطمینان کیوں کیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر؟ کیونکہ اس حدیث کی فہم میں مجھے صحابہ کے عمل کے دلائل ملے. اور پھر بالکل ایسے صحابہ نہیں ہیں جو غیر نامور ہوں یا جس کا زیادہ نام نہیں ہے شرعی طور کے جو ہے معلومات میں، یہ تو اکابرین ہیں. ابو ہریرہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے، عبداللہ ابن عمر فقہ پلس حدیث ہے ان کے پاس، عبداللہ ابن مسعود میرے بعد قرآن سیکھنا ہے عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. تو یہ اکابر صحابہ کے دلائل دیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟
تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ مطمئن ہوں کہ میں اس کے بعد وہ شروع کیا ماشاءاللہ سے. اب جو بھی آپ لوگوں میں سے ایک بات پہلے کلیئر ہو جائیے, داڑھی کا رکھنا تو لازم ہے ایک مسلمان کے لیے, یہ اس کی آئیڈینٹی ہے, کسی صورت رکھنا ہے, صرف لینتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے. لینتھ میں ایک مشت کا وہ بھی کلیئر ہو گیا, مشت یہ مٹھی کو بولتے ہیں, ایک مشت یہ ہماری لینتھ ہے, جب پکڑتے آپ تو کم سے کم یہاں تک آ جانا چاہیے آپ کو. اب کوئی اس کے تھوڑا اوپر نیچے کرتا ہے, الحمدللہ یہ بولیں گے بھائی تم پورا نہیں رکھے, تھوڑا پورا رکھو. ایک مشت سے سنت ثابت ہو گئی ماشاءاللہ, سمجھ رہے آپ, یہ لازم ہے ہمارے لیے. اور فسٹ, FIST, فسٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں, ون فسٹ, اتنی تو رکھنا ہے, صحابہ کی سنت سے بھی ثابت ہو گیا. اس سے کم زیادہ کوئی کرے گا تو صرف یہ بولیں گے بھائی غیر سنت طریقے پہ عمل کر رہے ہیں, گناہ ہو سکتا. دیکھو بھائی رکھ دو, ٹکنے کے اوپر کا تو پکا طے ہے, رکھنا ہی رکھنا ہے. اب اس اعتبار سے اب داڑھی کیا فرینچ کٹ کو مانا جائے گا, کس ٹائپ کی چیز کو داڑھی مانا جائے گا؟ تو اس کے اندر علماء دین جو ہم کو سمجھاتے وہ یہ ہے کہ علاقوں میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ, داڑھی کا کامن تعارف ہے. جس کسی کو کان کی لولکی کے پاس سے یہ پورے بال ہیں اسی کو داڑھی مانا جاتا. کلے پہ جو بھی بال آئیں گے وہ پورے داڑھی میں, کوئی اس کو کوئی دوسرے نام سے آج تک نہیں پکارا, وہ پورے داڑھی کے شمار میں آئیں گے. آپ کو یہاں سے, جس کو آپ یہ اپنے ایئر لاکس بولتے ہیں, یہاں سے جو کچھ بھی بال آئیں گے یہ پورے داڑھی میں ہی شمار کیے جائیں گے. اب یہ جب بکھرے ہو جائیں گے یا کیا کریں گے اس کے بارے میں پھر دلیل ملتی کہ ایک صحابی سفر کر کے آئے ہوئے تھے, ان کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں سدھار لو. تو یہ جو داڑھی کا شرعی مسئلہ ہے, آپ اس کو اگر سمجھ گئے تو یہ ایک پارٹ لینتھ کے اوپر کلیئر ہو گیا. سیکنڈ پارٹ اس کے اندر کلرنگ کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% بلیک کلر استعمال کرنے سے منع کیا ہے. اگر آپ 100% بلیک کلر استعمال کر رہے ہیں, کالا رنگ حرام ہے استعمال کرنے کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بالغ ہونا, 40 سال کے ہونا, یہ ایسا نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلیک کے علاوہ استعمال کیا جا سکتا. مطلب کیا ہے, اگر 99% بلیک ہے, 1% اس میں براؤن ملا دیے تو اب 100% بلیک نہیں ہے. سمجھ رہے آپ, اگر 100% بلیک ہے اب حرام ہو گیا آپ کے لیے. جب آپ کلرز کے ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں, جو شیڈز آتے کلرز کے, اس میں ڈارک براؤن, ڈارکسٹ براؤن, ایسے کئی کلرز آتے ہیں. میں جو کلر یوز کرتا ہوں میں ڈارکسٹ براؤن یوز کرتا ہوں. ڈارکسٹ براؤن لگانے کے بعد کالے کے طرح دکھتا. ارے بھائی وہ بھی کالے کے طرح دکھ رہا, نبی صاحب کالے کے طرح دکھنے والا کلر استعمال نہیں کرو, نہیں بولے کالا رنگ استعمال مت کرو بولے. سمجھ, دو چیزوں میں فرق ہوگا. نبی صاحب کی حدیث کیا ہے حکم میں, کالا رنگ استعمال مت کرو. تم جو رنگ لگا رہے ہو اس کی وجہ سے اگر کالا دکھ رہا تو مت لگاؤ, ایسی حدیث نہیں ہے اس کے اندر. کالا رنگ استعمال مت کرو. تو کالا رنگ, بلیک کلر, 100% بلیک کلر کی ڈائی, بلیک مہندی, یہ سب چیزیں حرام ہے جس میں پیور 100% بلیک آ جاتا. مکسڈ اگر ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ماشاءاللہ سے. امید آپ کا وہ بھی جواب کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں کی جانب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. جی, میرا یہ سوال تھا کہ میں ایک جگہ گئی تھی, وہاں پر دیکھی کہ ایک انہوں مہر ادا نہیں کرے تھے, تو ان کے وائف کا انتقال ہو گیا, تو ان کے سامنے انہوں بولے کہ میرا مہر معاف کر دو, تو ایسا ہو سکتا؟ اچھا, آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیے تھے, جی. اور جب ان یعنی کہ شوہر کی موجودگی میں ہی بیوی کا انتقال ہو گیا, جی ہاں جی. تو اب وہ میت کو بول رہے ہیں کہ میرا مہر معاف کر دو. جی ہاں. اچھا, دیکھیے ماشاءاللہ, اب میں کیا جواب دوں اس کے اوپر. میت کو پھر دفن ہی کو کر رہے ہیں تو گھر میں بٹھا لے کے رکھو بولو. اگر میت ان سے کمیونیکیشن کر سکتی, سن سکتی, ان کو معاف کر سکتی, تو پھر گھر میں بٹھا لے کے رکھو بولنا. میت کو تدفین ہی کیوں کرنا؟ میت کا مطلب ہی کیا ہوا, آپ سے یہ جو دنیا کے تعلقات تھے اور جو دنیا کا فزیکل لا اللہ بنا ہے, دنیا کا قانون حیات کا, یہ حیات اور اس کے تمام چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ اب ٹوٹ گئے. اس میں بچ گیا خالی کتنا حصہ. میت اس وقت خود کی فکر میں رہتی, بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فکر میں رہتی, بولے اے لوگو اگر تمہارے گھر کسی کا انتقال ہو جائے میت کو جلد سے جلد دفن کر دو. بولے کیوں؟ اگر نیک میت ہے وہ تو وہ تم کو کوستی ہے, بولے کہ میرے ادر سے کیوں رکا رہے ہیں تم لوگ عمل کے. میت کوستی بولے گھر والوں کو, میرا اجر میرا خبر میں انتظار کر رہا, تم لوگ میرے کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں بول کے. اور اگر برے انسان کی میت ہے تو گندگی کو اپنے گھر میں مت رکھو, بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دونوں بھی صورتوں میں وہ انہوں آ رہے ہیں, چچا آ رہے ہیں, ماموں آ رہے ہیں, آخری دیدار کرنا ہے. آخری دیدار کر کے کیا کرتا رہے بھائی, انہیں اٹھ کے بیٹھ کے السلام علیکم میں جا رہا ہوں بولتا, یا میں جا رہی ہوں اب بولتی انہیں.
کچھ بھی نہیں بولتی, کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے, نہ کوئی عالم دین کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے, میت کو فوراً تدفین کر دو. امریکہ میں کوئی مرا, دبئی میں کوئی مرا, پورا پیسہ لگا کے اس کو ٹرانسپورٹ کر کے ناشیاں منگاتے. کیا کرتے ہیں, جہاں مر گیا وہیں تدفین کر دو. ماں آ رہی, تھوڑا رہن دو, بیٹا بیچارہ دیکھتی بول رہی, ماں آ کے, بھائی دیکھتا ہوں بول رہا, شوہر. تو یہ سب چیزیں میں آپ کو اصل بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ میت ہوتے یہ سب چیزیں ہم سے ٹوٹ جاتی. میت کو صرف ایک ہی فکر رہتی ہے, اگر نیک ہے تو میرے مقام پہ پہنچا دو, بری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے اپنے گھر میں روک کے مت رکھو, وہ میت کو بولے نکال دو, اس گندگی کو اپنے گھر سے دور کر دو, اپنے سے دور کر دو, بولے یہ ہم کو حکم دیا گیا. دوسرا مسئلہ مہر کا جو مسئلہ ہے, دیکھیے بہت آسان ریفرنس ہے یاد رکھنے کے لیے آپ سب کے لیے. پوری قرآن میں مہر کا حکم ایک ہی مقام پہ آیا, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4, سورہ نمبر بھی 4 آیت نمبر بھی 4. اور آپ کو یاد رکھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی, نساء بولتے عورت کو. پوری قرآن میں عورت کے نام سے ایک سورہ ہے, وہ چوتھا سورہ ہے, چوتھا سورہ چوتھی آیت. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے حکم دیا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بیویوں کے مہر ادا کر دو. ہاں اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم آپس کی رضامندی سے مہر کا کچھ حصہ یا سارا مہر معاف کر لو. سمجھ رہے ہیں, آپس میں میاں بیوی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے, ارے میں بولا تھا بھائی لیکن میرے حالات اب بدل گئے, میں نہیں دے سک رہا ہوں, میرا اتنا 50% مہر چھوڑ دو یا پورا معاف کر دو, یہ گنجائش میں ہے, اس کی اجازت دی گئی. لیکن مہر کا ادا کرنا فرض ہے, مہر کا ادا کرنا فرض ہے. کیا ادھار میں مہر دیا جا سکتا؟ دیا جا سکتا, لیکن ابھارا نہیں گیا اسلام میں. اس پہ مہر ادھار میں دیا جا سکتا, ابھارا مگر نہیں گیا. اب ادھار میں دینے کے لیے شکلیں کیا ہونا پڑتا؟ ایک عورت ہے, مہر اس کا حق ہے. ہمارے پاس انڈیا میں میڈ ان انڈیا کانسیپٹ میں کیا ہوتا, بچی کے اما بابا ڈیسائیڈ کرتے, بچی کو معلوم ہی نہیں رہتا مہر کیا ہے, اس کو مہر کی کوئی تعلیم ہی نہیں معلوم. مہر خالص صرف وہ بچی کا حق ہے اور کسی کا بھی حق نہیں ہے. نہ بچی کے اما کا وہ پیسے پہ حق ہے, نہ بچی کے باپ کا حق ہے, نہ بھائیوں کا حق ہے, نہ شوہر کا حق ہے. بچی جب وہ مہر کا پیسہ لے لے گی, وہ پیسہ چاہے اپنے ماں کو دے دے, باپ کو دے دے, بھائیوں میں بانٹ دے, بھانجے بتیجوں میں بانٹ دے, کپڑے خرید لے, سونا خرید لے, یا واپس شوہر کو کوئی چیز خرید کے گفٹ کر دے. یہ ٹوٹل 100% مہر کا اختیار صرف دلہن کا ہے, وہ بچی کا ہے. طے کون کریں گے مہر کی رقم؟ بچی کرے گی. اگر بچی کے ماں باپ کر رہے ہیں, اسلام رکایا نہیں اس سے, لیکن بچی کو معلوم ہی نہیں رکھنا جو چیز اس کا اصل حق ہے, یہ صحیح چیز نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے, غیر سنت طریقہ ہے. تو بچی کا اصل حق ہے. بچی کو اگر مہر نہیں دیا جا رہا, ہمارے انڈیا کا جو رواج ہے اس میں بچیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مہر ان کو ملنا ہے, کتنا ملنا ہے. وہ لوگ سمجھ چلتا بھائی ہمارے امی ابا بات کر لیے, بعد میں دیتے بولے کتے, وہ بیچاری کو خبر ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, جبکہ خالص 100% اس کا حق ہے. مہر اللہ کی طرف سے اس کا حق ہے. مرد کو مہر ادا کرنا فرض ہے, قرآن کا حکم آ گیا, فرض ہو گیا. اب مہر دیو بولے اللہ تعالیٰ. اب کیا ہوتا, مہر طے کرے وقت ایک بچی بولتی کہ دیکھو بھائی آپ بڑی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, میں آپ سے 5 لاکھ روپے مہر لوں گی. بچہ بولتا ٹھیک ہے, فی الوقت تو میرے پاس 5 لاکھ نہیں ہے, میں ہر مہینہ 1-1 لاکھ کر کے دوں گا, یا اب فی الوقت 50,000 دوں گا, 4.5 لاکھ میں میرے حساب سے میری سہولت سے دوں گا. بچی راضی ہو گئی اگر اس پہ, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے رضامندی, نیگوشیٹ کر سکتے, بولے آپ نیگوشیشن میں معاف بھی پورا کرا لے سکتے, بولے اللہ تعالیٰ, یہاں تک چھوٹ دیے. لیکن مہر کا طے ہونا تو لازم ہے. طے ہونے کے بعد اب جو آدمی معاف کرا رہا, یہ اس کا اور قیامت کے دن اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. بھائی میرے پاس استطاعت ہے, میں پھر بھی نہیں دے رہا ہوں. میرے پاس استطاعت ہے, میں کبھی زندگی میں اس کی فکر نہیں کر رہا ہوں, دماغ بنا کے چل رہا ہوں. ہمارے ہندوستان پاکستان کے رواج میں, بنگلہ دیش کے رواج میں کیا چلتا, ارے مر گئی تو معاف کر, میں مر گیا تو انہیں معاف کر دیتی, انہیں مر گئی تو میں اس کو پہلے بول دوں گا دیکھو بھائی تم مر گئے تو میرے کو معاف کر دینا. کیا بولیں گے بھائی, بیچاری بچی ہو, اس کے بچے ہیں تمہارے سے, تمہاری بیوی بن کے آئی, مجبوراً ہو بول دیتی, لیکن تم اس کا حق کیسا مار سکتے ایسا. ان کو مہر دینا ہی پڑے گا. جو مہر اب انہوں اس کا باقی تھا, گویا وہ عورت کا ادھار باقی تھی. اب پہلے تو گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنا, موت آنے تک توبہ کرنا, جبھی بھی یاد کرے. جیسے ہی ان کے دماغ میں آ رہے میں مہر نہیں دیا تھا, اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرنا, اللہ میرے سے بہت بڑی بھول ہو گئی. ساتھ میں کیا کریں گے, اب وہ مہر کا جو رقم ہے, وہ رقم کو انہوں جس طرح وراثت بڑھتی, کیونکہ وہ ادھار تھا,
ایک آدمی مر گیا, اس کو کوئی ادھار باقی تھا تو وہ ادھار وہ کس کو لا کے دے گا؟ وارثوں کے حوالے کرے گا ادھار. تو اب یہ مہر کی رقم باپ کیا کرے گا؟ وراثت میں اپنے علاوہ سب کو ادا کرے گا. مہر کی رقم اب وراثت میں میرے کو بھی آتی, شوہر ہوں میں بول کے نہیں لے سکتا. اگر ان کی اولاد ہے تو اولاد کو دے گا, کتنا کس کو بانٹے گا یہ علماء سے رجوع ہو کے پوچھ لینا. گویا اب مہر کا دینا کیسا ہو گیا؟ اس کے اوپر ادھار ہو گیا. اب جیسا ادھار پیسہ واپس کرنا ہے اس کو وہ کرنا ہے. میت کے سامنے ٹھہر کے تم میرے کو معاف کر دیے, اچھا ان کو کیسا معلوم انہیں کرے یا نہیں کرے؟ اگر انہیں میت چیخ چیخ کے بری نہیں کری تو انہیں سن رہی, ان کو معلوم کیسا ہوا نہیں کری بول کے؟ انہیں بول سکتی نا میں نہیں کری تمہارے کو بول کے. نہیں, ون سائڈڈ کمیونیکیشن چل رہا ہے. تو ہاں سن لیا بیچارے ایک عالم دین کرے نا, خبر پہ ٹھہر کے پڑھ کلمہ پڑھ, ہاں ذرا زور سے پڑھ. ابے پاگل, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے کبھی ایسا, خبر کے اندر کی آواز سنے آ رہی بول کے. انہیں ٹھہرا ہوا ہے کلمہ پڑھا لیتے. ویڈیو دیکھے نہیں دیکھے؟ نہیں, پادری ہے نا ایک, ٹھہرا ہوا ہے کلمہ پڑھا لیتے. پڑھو زور سے پڑھو, ہاں بولو. کیا ہے تماشا؟ میت کو بول رہے کہتے مہر معاف کر دو. انہیں چیخ رہی تھی, آپ جا کے بولو ہم لوگوں کو سنے آ رہا تھا نہیں کرے بول کے. میت چیخ رہی تھی, بولو نہیں کری بول کے. امید آپ کا جواب پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ریحان ہے اور میں بزنس کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف سے میرا خلا ہو گیا, تو ان سے کیا میں پھر سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اور ان سے میرا ایک بچہ بھی ہے, تو بچے کا فیصلہ اسلامی طریقے سے اور اسلامی نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے؟ جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت اہم سوال کیا. خاص طور پہ ہمارے یہاں کے معاشرے میں اس کی بہت اہمیت ہے ماشاء اللہ اس سوال کی آپ کے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے بہترین گھروں میں نکاح کرائے اور وہ نکاحوں کو موت تک قائم رکھے انشاءاللہ. جن کے نکاح ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں, ان کے بھی نکاحوں کو اللہ تعالیٰ ان کی موت تک قائم رکھیں انشاءاللہ. اور کسی وجہ سے اگر کسی کے ٹوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنائے شرعی طور پر جس کی اللہ نے اجازت دی دوبارہ واپس مل لینے کی. دیکھیے میرا ایک تو ویڈیو ہے نکاح اور طلاق کے اوپر, میرا پورا ورک شاپ ہوا باضابطہ. تو نکاح ورک شاپ اور طلاق ورک شاپ بول کے ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ گئے تو یہ اویلیبل ہے, جس میں بہت ڈیٹیل میں نکاح اور طلاق کے اوپر ڈسکس کیا, بہت ساری ڈیٹیلڈ پوائنٹس اس میں ڈسکس کیا. ہمارے یہاں کئی لوگوں کو یہ غلط علم ہے ایک معنوں میں, یا پورا علم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دو ہی طریقے ہیں اسلام میں میاں بیوی کے الگ ہونے کے, یعنی طلاق اور خلا. قرآن کی روشنی میں 7 طریقے سے الگ ہوتے. میاں بیوی کا رشتہ 7 طریقوں سے ٹوٹتا. سب سے کامن اس میں طلاق ہے, طلاق کے بعد خلا ہے. طلاق کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے اگر کہیں آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا کوئی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو آپ غور کرے ہوں گے آپ کا ایگریمنٹ کیسا بنتا معلوم ہے؟ کمپنی از آتھورائز ٹو سسپینڈ یو. جو کمپنی مین ہے انہیں آپ کو کبھی بھی سسپینڈ کر سکتی. آپ کو ریزائن کرنا ہے تو 2 مہینے کا 3 مہینے کا پیریڈ دینا پڑتا. چونکہ اسلام میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں مرد کو عورت کا ذمہ دار بنایا گیا, یعنی کہ انہیں پوری ذمہ داری کا اس کا خیال کر رہا. اگر وہ عورت اس سے الگ ہونا چاہ رہی تو اس کو بولا گیا کہ تو مرد کو بولے کہ مجھے طلاق دے دو. انہیں یہ جو بول رہی نا مرد کو طلاق دے دو, اس کو خلا بولتے اسلامکلی, یہ خلا ہے. سنن ابو داؤد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کی عدت کتنی بتائی؟ صرف ایک ماہواری بولے, 1 ہی مہینہ ہے. منسٹریشن سائیکل کتنی ہے؟ 1. طلاق مرد چھوڑ دینا چاہ رہا تو دیکھو اللہ تعالیٰ اسلام کو بدنام کرتے ہیں آج, لیکن اللہ تعالیٰ مرد کے چھوڑنے کو مشکل بنائے. انہیں طلاق دینا چاہ رہا تو 3 ماہواری عدت بولے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کر 242 تک پوری طلاق سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں قرآن میں, رائٹ. اور قرآن میں ایک سورہ ہے پورا, سورہ طلاق, سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 3 تک طلاق کے بارے میں. اس میں بھی طلاق مانے جب انہیں عورت بولی, بیوی بولی مجھے آپ فوری طلاق دے دو, تو انیشیٹ کون کرے سپریشن کا؟ عورت کری. اگر مرد اس کو ایکسپٹ کر لے کہ جب طلاق دیتا تو ورڈ خلا ٹیکنیکلی کیوں یوز کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مرد نہیں چھوڑا اس کو, عورت اس سے الگ ہو گئی, اور تاکہ عدت کے پیریڈز کا ڈفرنس کریٹ ہو جائے. خلا میں عدت کا پیریڈ خالی 1 مہینہ, 1 ماہواری ہے. اور طلاق کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ بولے
جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو 3 ماہواری رک جاؤ, اور اگر آگے پیچھے ہو جائے تو 3 قمری مہینے 3 لونار منتھس, کیونکہ عورتوں کو بعض وقت پیریڈز آگے پیچھے ہو جاتے, اگر وہ ڈیٹس آگے پیچھے ہو رہے ان لوگوں کے تو پھر 3 لونار منتھ, لونار منتھ مانے جنوری فیبروری نہیں, رمضان, رجب, شعبان, محرم, سفر, ایسے یا تو 3 مہینے یا 3 ماہواری. 3 ماہواری تک کیا کرنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کے حکم میں سورہ طلاق کی پہلی آیت, ایزی ریفرنس ہے. دیکھو پھر آپ کو سورہ بقرہ کا ریفرنس یاد نہیں بھی رہا نا, سورہ طلاق کا سورہ چیک کر سکتے. پہلی آیت حکم کیا آ رہا؟ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت ختم ہونے تک اپنے گھروں میں روکے رکھو. عدت کتنی بتائی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں؟ 3 ماہواری یا 3 مہینے. یہ 2 آیتوں سے ایک چیز ثابت کیا ہو گئی؟ ٹرپل طلاق ان ون سیٹنگ پرمیسیبل نہیں ہے اسلام میں. کیونکہ حکم کیا رہا قرآن کا؟ 3 مہینے تک روک کے رکھو اپنے گھر میں. بولے سمجھ میں آ رہا؟ تو روک کے رکھنے کے لیے, کاؤنٹ کرنے کے لیے انہوں رکنا نا 3 مہینے. اچھا, یہ سورہ طلاق میں آ گیا. سورہ بقرہ میں کیا آیا آیت نمبر 229 میں؟ اگر 3 مہینے مکمل ہو گئے, اس کے باوجود وہ لوگ الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے الگ ہو جانے دو. بولے سمجھ میں آ گیا؟ پہلے 3 مہینے روکے. دیکھیے اس میں حکم قرآن میں کیا آ رہا, کتنے بار طلاق بولے نہیں بول رہے. طلاق دینا ہے تو طلاق تم 40 بار بولو, 4 لاکھ بار بولو یا 1 بار بولو. کاؤنٹ, میں 10 پاس کرا, میں 10 پاس کرا, میں 10 پاس کرا. کتنے بار پاس کرا؟ میں 3 بار بولا تو 3 بار کرا. نہیں ہوتا نا. اسی طریقے سے اب تم طلاق کتنے بھی بار بولو, طلاق مگر اصول کیا چلے گا؟ 1 طلاق مکمل ہونے کا اصول عدت گزرنا ہے. خلا میں عدت کتنی ہے؟ مان لو خلا مانگی عورت شوہر سے, شوہر بولا ٹھیک ہے میں خلا دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس کو کتنے مہینے رکنا ہے؟ خالی ابو داؤد کی حدیث, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, 1 مہینہ رکنا ہے. طلاق کے مسئلے میں کیا ہو رہا تھا؟ شوہر چھوڑا اپنی بیوی کو, 3 مہینے مکمل ہو گئے, بیوی گھر سے نکل کے چلے گئی, بچے ہیں نہیں ہے دونوں بھی صورتوں میں, بیوی گھر سے نکل کے چلے گئی. میں بچے کے پوائنٹ پہ بعد میں آتا ہوں. بیوی گھر سے نکل کے چلے گئی, جانے کے بعد اچھا اس کے اندر کیا ہے اور ایک چیز, اگر وہ 3 مہینے یہ محسوس ہو رہا کہ گھر میں ہے تو جھگڑے بڑھ سکتے, اب آپس میں مارن پیٹی بھی ہو سکتی, خون قتل و غارت گیری تک بات جا سکتی. تو بیٹر پارٹ کیا رہے گا؟ ٹھیک ہے بھائی تم تمہاری والدہ کن چلے جاؤ, اس صورت میں الگ کر سکتے. لیکن تم اس کو والدہ کن بھیجو یا گھر میں 3 مہینے تک رکھو, اس کے پورے ضروریات کا خرچہ ابھی بھی تم کو ہی اٹھانا ہے, کیونکہ طلاق مکمل نہیں ہوا. ابھی طلاق مکمل ہونے 3 مہینے ہونا ہے. جب تک وہ 3 مہینے نہیں ہوئے, بیوی کا خرچہ کون اٹھانا ہے؟ قرآن کے حساب سے شوہر کو اٹھانا ہے. عدت کا مطلب کیا ہے؟ وہ عدت کے پورے پیریڈ میں خرچے کی پوری ذمہ داری اب شوہر پہ ہے اس کے. سمجھ میں آ گیا؟ بچی جو واپس ہو رہی نا اب اپنے گھر کو جہاں پہ بھی جا رہی, بچی کے لیے اسی لیے ولی کو نکاح کے وقت لازم کیا گیا. جو بچی کا ولی نہیں اس کا نکاح نہیں. ولی کا مطلب اس کا ایک کیئر ٹیکر رہنا. ولی کا مطلب بعض جماعت والے کیا نکالے ہمارے پاس, باپ ہی چھونا بول کے, ایسا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. ولی سب سے افضل باپ ہے, کیونکہ آن این ایوریج پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے, بچیوں کی شادی سب سے زیادہ اس کا کیئر ٹیکنگ کون رہتا؟ باوا رہتا. باوا کے بعد اس کے بھایا رہیں گے, باوا بھایا نہیں ہے تو چچا دادا یہ لوگ آ جائیں گے, تایا آ جائیں گے, ددیالی سائڈ جائیں گا, کیونکہ قرآن پالنے کی ذمہ داری باپ پہ دیا تو اس کے رشتہ داروں میں جائیں گا پورا ولی کا معاملہ. وہ لوگ کوئی بھی نہیں ہے تو جو بھی ولی کا اس وقت ذمہ دار بنا تھا, بچی اس کے پاس واپس جا کے بولے گی میں الگ ہو گئی اس سے, تو عدت جیسے ہی ختم ہو جائیں گی. عدت تک تو اس کو کیئر ٹیک کرنا ہے شوہر کو ہی. عدت کے بعد کیا ہوگا؟ ولی کے اختیار میں چلے گئے انہیں, ولی کیئر ٹیکنگ کرے گا دوبارہ بچی کی, جب تک کہ بچی پھر دوسرا نکاح نہ کر لے, یا بچی اب کرتی نہیں بول کے گھر میں بیٹھ گئی سمجھو آپ, اور باپ کے اختیار کے باہر نکل رہا اس کو پالنا, تو اسلامی حکومت پہ اس کو پالنا ذمہ داری ہو جاتی. وہ پالنے کا مسئلہ ہی نہیں رہا یہاں بچا ہوا. ہمارے قانونوں میں ظلم کیسا ہو رہا, انہیں طلاق دے دیا, اب انہیں مرتے دم تک اس کو پالنا. میں پاگل ہوں اس کو پیسے دے کے بھی بھیجا دینے کو. طلاق کا مطلب ہی کیا ہوا رہے بھائی, پھر میں اس سے پوری طریقے سے چھوٹ جانا چاہ رہا ہوں, مگر ہمارے قانونوں میں کیا کر دیا, نہیں مرے تک نہ, تو کتنا ظلم ہے, بیچاری کہاں جائیں گی. وہ بیچاری کو کون روکا رہے بھائی دوسری شادی کرنے سے؟ وہ بیچاری زبردستی کہ میرے سر پہ کہیں کو بیٹھی ہوئی, جب میں الگ کر دیا تیرے کو تو
नहीं, कंपनी एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दी, वो बेटे को आइडिया कट गया मैं सस्पेंड होके अगर दूसरी नौकरी नहीं ज्वाइन करा तो ये कंपनी मेरे को तनख्वाह देना है बोल के करता हूं ना दूसरी नौकरी उसके बाद। हाँ, कुछ देर के लिए आप समझ में आ रही, तो इस्लाम हिकमत से क्या बोला, 3 महीने बोला, खुला में 1 ही महीना बोला, हो गया। दोनों भी सूरतों में अब आप अलग हो गए। ये जो 3 महीने का पीरियड है, इसमें 3 महीने में एक खास चीज है जो नहीं होना है दोनों के बीच में, क्या है वो, फिर से दोबारा दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना। अगर दोनों ये 3 महीने के बीच में एक दूसरे से बिस्तर कर लिए का मतलब एक तलाक 3 में की एक लाइफलाइन यूज कर लिए, लेकिन अगेन कंटिन्यू हो गए मियां बीवी बन के, अब फिर तलाक बोले तो सेकेंड लाइफलाइन यूज करे, फिर वो 3 मंथ्स का प्रोसीजर फॉलो होगा, फिर वो 3 महीने के पहले मिल लिया लगा सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो 2 लाइफलाइन यूज कर लिए। थर्ड टाइम अभी ने तलाक बोला, अल्लाह ताला बोले खत्म, अब नहीं, चले जाओ वापस अपने घर को, बोले अब इद्दत वगैरह कुछ भी नहीं, मस्करा परा कर रहा है। ये है ट्रिपल तलाक इस्लाम का। अब बच्ची चले गई वहां पे घर को, अब अगर इसको कभी जिंदगी में इससे शादी करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या बताए, उन्हें अगर किसी से शादी करी दिल के इरादे से कि हाँ मैं इसको अपना शौहर मान रही हूं, मैं इसके साथ अब निकाह कर लेना चाह रही हूं, कुदरती तौर पे वो दोनों में तलाक हुआ, कुदरती तौर पे वो इद्दत वहां पे अब मुकम्मल कर दी, उसके बाद फिर मिलना चाहे लोग, तो ये जो पूरा हर चीज नेचुरली हो रही ना कुदरती तौर पे, इसको हलाला बोलते हैं इस्लाम में। समझ में आ रहा, मेरे लिए उन्हें दोबारा हलाल होने को क्या होना है, कुदरती तौर पे वो बच्ची किसी से राजी होकर निकाह करना, कुदरती तौर पे वो दोनों में फिर झगड़ा होना, कुदरती तौर पे वो इद्दत पूरी होना 3 महीने की जो हुक्म है, उसके बाद वहां मुकम्मल अलग हो गए, अब करना चाह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं, ये है हलाला। हलाला का मतलब तू तेरी अम्मा को भिजाता रहे, एक रात जरा अम्मा जाके उसका सो के आ जाओ बोल के, तो दूसरी मुसलमान बच्ची को भिजा देता, और वो भी अल्लाह रसूल का हुक्म बोल के भेजता, नऊज़ बिल्लाह, हलाला बोल के। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है, और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं सोचो, समझ रहे ना। तो हलाला इसको बोलते हैं, हलाला ये नहीं है कि अच्छा तुम फिर वापस कर सकते निकाह, एक काम करो एक रात के वास्ते इससे शादी कर लो, वो एक रात के लिए वो दल्ला भेड़िया कुत्ता एक रात के लिए जो है ना जिना करता वहां पे, फिर दूसरे दिन वो भेड़िया तलाक दे देता कुत्ता हो, फिर इन्हों आके से शादी कर लेते। ऐसा अल्लाह के नबी का हुक्म हो सकता, नऊज़ बिल्लाह। मैं मेरे माँ और मेरी सगी बहन के लिए चीज सोचूंगा कभी, मैं कैसे दूसरी बच्ची के मुसलमान बहन के लिए मेरी ऐसी चीजें सोच रहा हूं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, समझ रहे ना। तो इंडिया में जो पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा था, ये एक रात के हलाले पे चल रहा था, एक सिटिंग के तलाक पे चल रहा था। अल्लाह ताला क्या करे, जब तुम शरीयत को बदले तो शरीयत के दुश्मनों से शरीयत को करेक्ट कराए, समझ रहे ना। ये पॉइंट आ गया तो बोल देना साथ में है, ये चीज खत्म हो गई अब आपकी। अब खुला के मसले में 1 महीने की इद्दत है, इसमें क्या हो रहा है, देखो तीसरी बार आप तलाक दे रहे हैं तो बच्ची की कहीं और निकाह होके हलाला होना है। खुला के अंदर उन्हें 30 बार भी आपसे खुला लेके जा रही तो कहीं नहीं बोला गया कि पहले तू जाके हलाला कर गया। हलाला का कंडीशन कौन सा, हलाला बोले तो फिर गलत फहमी में नहीं आना, नेचुरल शादी नेचुरल टूटना। यहां पे क्या हो रहा, खुला ली बच्ची चले गई थी, फिर मियां बीवी मिल लेना चाह रहे हैं, 1 ही महीने की इद्दत गुजर गई। अच्छा ये 1 महीने में वो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप फिर कर लिए, समझो खुला बाई डिफॉल्ट कैंसिल हो गया। समझ रहे, इद्दत खाली 1 महीने की है। क्लियर हो गया आप ये पॉइंट के ऊपर। अब मसला क्या है, क्या मैं निकाह कर सकता हूं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 का शाने नुज़ुल, यह आयत नाजिल कहीं को हुई वो बता रहा हूं। सहाबी और सहाबिया में तलाक हो गई, इद्दत गुजर गई, सहाबिया अपने भाई के घर वापस चले गए, वालिद ने थे भाई की सरपरस्ती में थे, भाई के घर चले गए। जो सहाबी उनको तलाक दे दिए थे, इद्दत गुजर गई थी 3 महीने की पूरी, उन्होंने किसी से भी शादी नहीं करे, उसके बाद कुछ और वक्त गुजर गया, उन्होंने किसी और से भी शादी नहीं करे। ये सहाबी जाके वो बहन के भाई को बोले, सहाबिया के भाई को जो उनके साले थे पहले, उनको जाके बोले दोबारा, क्या बोल के बोले, मैं वापस निकाह करना चाह रहा हूं। तो एक भाई का जज्बा था, बोले तुम मेरी बहन को छोड़ देते, मैं तुम्हारे से निकाह नहीं करता। बोले
ان کے یہ جواب پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 نازل ہوئی کہ اگر کوئی طلاق دے دے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو انہیں مت روکو اور ان کا تجدید نکاح کرو. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ دوبارہ مل لینا چاہ رہے ہیں، رکو مت، نکاح کرو. آیت نازل ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے نکاح پڑھا دیے دونوں کا. آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. ڈائریکٹ آیتیں ہیں آپ کے مسئلے کے اوپر. مت روکو بولے اللہ تعالیٰ. وہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں شادی، نکاح کر دو وہ لوگ کا بولے. سمجھ میں آیا؟ اسلام کب ٹوٹنے کی گنجائش دیا؟ اگر رہنے میں مارم ماری خون خرابے پہ آ جا رہے ہیں، اس سے بیٹر ہے کہ تھوڑا دور ہو جاؤ. ہو سکتا دماغ ٹھنڈا ہونے کرنے کے بعد پھر موقع زندگی میں آئے کہ ارے نہیں بھائی کیوں الگ ہوئے، ہم ان کے ساتھ ہی اچھے تھے. پھر ملنا چاہ رہے ہیں، رکاوٹ نہیں ڈالا اسلام. سمجھ رہے نا؟ تو یہ گنجائش خلا میں کیا ہے؟ حلالے کا کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے. انہوں 300 بار بھی خلا لے کے گئے، ایک مہینے کی عدت پوری کر کے انہوں واپس آ کے نکاح کر سکتے. عدت کہ میں وہ حلالہ کہ میں کرنا ہے 3 مہینے کی عدت اور حلالے کی کنڈیشن. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے 242 تک پڑھیں تو مرد چھوڑ دے رہا اپنی بیوی کو تو ہے، لیکن بیوی بول رہی چھوڑ دو اور مرد ایکسپٹ کر رہا اس کو. تو اس میں عدت کتنی ہے؟ خالی 1 مہینے کی. اب آپ کا سوال تھا بچہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتایا جاتا کہ ایک صحابی اور صحابیہ میں طلاق ہو گئی، اولاد تھی ان کو. صحابی چاہتے تھے کہ اولاد میرے پاس رہے، صحابیہ چاہتے تھے کہ میرے پاس رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا، باقی کے صحابہ سے پوچھا یہ دونوں میاں بیوی میں زیادہ اسلام کے تقوی میں کون ہے؟ پوچھا دونوں میں سے اسلام کے تقوی میں قریب کون ہے، کون زیادہ اسٹرانگلی فالو کر رہے ہیں اسلام کو. وہ جب معلوم ہوا کہ ماں کر رہی تو بچوں کو بولے ماں کے پاس چھوڑو. بولے سمجھ میں آیا؟ کنڈیشن کیا بتائے؟ ایموشنز نہیں ہے اسلام میں. اماں ہے نہ باوا ہے نہ نہیں، اماں باوا نہیں. اماں باوا سے زیادہ اہمیت اللہ کی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہہ دیجئے میرے نبی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. زندگی میں طلاق، خلا، شادی سب چیزیں آ گئے، بچے بھی آ گئے. وہ زندگی میں میرے بچوں سے بھی جو محبت کروں گا وہ اللہ کی خاطر کروں گا. تو شرعی طور پہ کیا بتایا گیا؟ ماں باپ میں جو زیادہ اسٹرانگ اسلام پہ ہے بچے ان کے پاس رہیں گے. کا مطلب دوسرے کے پاس ملیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہا؟ اگر باپ بہتر ہے، باپ کے پاس چھوڑ دیا گیا تو اس کا مطلب ماں سے ملنے نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ برابر ماں کے پاس موقع دیں گے، لیکن تربیت کا زیادہ وقت، تعلیم کا زیادہ وقت، بڑے ہونے کے لیے جو زیادہ ماحول میں رہیں گے وہ آپ ہی کے پاس رہیں گے. مکمل ادھر نہیں چھوڑ دیں گے، مکمل آپ کا رہیں گے اور ان سے بھی ملنے دیا جائے گا. یہ تو اسلام کی فطرت ہے. کتنے دن ملنا دیا جائے گا، کیسا ملنے دیا جائے گا، یہ وقت کا قاضی ڈیسائیڈ کرے گا اسلام کا. اس کے اوپر کوئی فکسڈ رول نہیں آیا. کتنے دن ملنا، سنڈے کو ملنا یا جمعے کو ملنا، 3 دن ملنا یا 6 دن ملنا، یہ سب نہیں بتایا گیا. یہ وقت کا قاضی طے کرے گا، حالات اور پورے چیزیں معلوم کرنے کے بعد کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے. ہاں بچے اگر اتنی عمر کے ہیں کہ چھاتی کا دودھ پی رہے ماں کے، انفینٹ سے بالکل معصوم ہے وہ لگا، تو لازم ہے اس وقت کے اوپر، جبکہ ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی بچوں کے لیے، تو لازم ہے وہ وقت ہے جہاں پہ ان کو ماں کی ضرورت زیادہ ہے. اب جب بچے تھوڑے زیادہ شعور میں آ جائیں گے، تھوڑا بہت باپ کی تربیت میں آئیں گے کیونکہ اسلام کی اہمیت ہوگی. اور جب بچے بالغ ہو جائیں گے، مرد بچے بالغ ہو جائیں گے تو اب وہ تو ان کا اختیار ہے، وہ چاہے کہیں بھی رہے. بچی بالغ ہو گئی تو لازم ہے دونوں میں جو بھی زیادہ اسلام پہ بچی وہاں پہ ان کے پاس رہے گی جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہو جائے. نکاح ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کی ہو جائے گی اس کے بعد. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.